بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ظہیر احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر ظہیر احمد۔ ناظرین، آج ہم جس پرابلم کے بارے میں بات کریں گے وہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہے۔ ہر دوسرا فرد اس پرابلم میں مبتلا نظر آتا ہے۔ تو آج ہم اپنی اس ویڈیو میں اس بیماری کو ڈسکس کریں گے۔ آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو اس بیماری کے بارے میں مکمل معلومات مل سکے۔ تو سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے اس کی وجوہات، اس کے بعد اس کی علامات اور آخر میں اس کا ہومیوپیتھک میں بہترین علاج۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کی وجوہات۔ اس کی وجوہات میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بازار کے تیز مرچ مسالے اور چکنائی والے کھانے اور مرغن غذائیں، اسی طرح فاسٹ فوڈ، باربیکیو، تکے، برگر، شوارمے، پیزے، یہ سب چیزیں عموماً اگر ان کا بہت زیادہ استعمال کیا جائے تو اس سے یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ زیادہ دیر بیٹھ کے کام کرتے ہیں، جس طرح آفس ورک ہے، کمپیوٹر کا کام ہے، زیادہ دیر بیٹھے رہنے کی وجہ سے بھی یہ علامت آ جاتی ہے۔ اسی طرح جو ڈرائیور حضرات ہیں جو لمبی ڈرائیو کرتے ہیں، جس طرح ٹرک ڈرائیور ہیں، بسوں کے ڈرائیور ہیں، تو وہ زیادہ دیر تک بیٹھے رہنے کی وجہ سے، ڈرائیونگ کی وجہ سے ان میں یہ بیماری بڑی عام پائی جاتی ہے، ان میں یہ پرابلم بڑا کامن ہے۔ اس کے علاوہ تمباکو نوشی کا زیادہ استعمال اور پان تمباکو والے استعمال کرنا، اسی طرح نسوار کا استعمال، یعنی کہ ایسی جو چیزیں ہیں ان کے استعمال سے یہ بیماری یا یہ علامت بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ قبض بھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے، یعنی کہ اگر آپ کو قبض کا مرض ہے تو یہ بیماری آپ کو ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں اس کی علامات۔ اس کی علامات میں جو سب سے پہلی علامت ہوتی ہے وہ ہے کہ مریض کو پخانے والی جگہ پہ درد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ درد کے ساتھ ساتھ اس کو جلن ہوتی ہے، جلن کے علاوہ اس کو بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔ ایک بواسیر ہوتی ہے جس میں بلیڈنگ نہیں ہوتی، ایک ہوتی ہے کہ جس میں بلیڈنگ ہوتی ہے۔ جو بلیڈنگ نہ ہونے والی بواسیر ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں بادی بواسیر، اور اسی طرح جو بلیڈنگ والی پائلز ہے اس کو ہم بلیڈنگ والی پائلز ہی بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی علامات میں موقع بن جاتے ہیں، اس کے علاوہ پخانے والی جگہ پہ فشرز بن جاتے ہیں۔ قبض کا ہو جانا بھی اس کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ تو یہ تھی اس کی چیدہ علامات۔ تو اب ہم آخر میں ڈسکس کریں گے اس کا ہومیوپیتھک میں بہترین علاج۔ تو اس میں جو ہومیوپیتھک میں سب سے بہترین ادویات جو ہر طرح کی پائلز، چاہے وہ بلیڈنگ والی ہو، چاہے وہ نان بلیڈنگ ہو، چاہے اس میں موقع ہوں، درد ہوتی ہو، جلن ہو، کوئی بھی علامت ہو، تو یہ جو دو دوائیاں پہلی میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ آپ بلا جھجک آپ ان کو استعمال کریں۔ ان کے بہترین رزلٹس ملتے ہیں پائلز یا بواسیر کی جو علامات ہیں ان میں۔ تو اس میں سب سے پہلی جو میڈیسن ہے وہ ہے سلفر۔ سلفر 200 پوٹنسی میں استعمال کی جاتی ہے اور اس کے 5 قطرے روزانہ صبح نہار منہ ناشتے سے کوئی آدھا پونا گھنٹہ پہلے خالی پیٹ تھوڑے سے پانی میں ڈال کر پی لینے چاہیے۔ اسی طرح اس کے ساتھ جو دوسری دوائی ہے وہ ہے نکسومیکا۔ نکسومیکا 200 پوٹنسی میں 5 قطرے روزانہ رات کو سونے سے پہلے 1 گھونٹ پانی میں ڈال کر پینے چاہیے۔ تو یہ دونوں دوائیاں ایسی دوائیاں ہیں جو کہ الحمدللہ 90% جو کیس ہیں پائلز کے، بواسیر کے، ان کو اللہ کی توفیق سے ٹھیک کر دیتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو میں باقی ادویات آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ ان کے ساتھ ساتھ سلفر اور نکس 200 استعمال کریں اور ان کے ساتھ وہ والی دوائی جس میں کوئی بھی آپ کی علامات جو میں بتاؤں گا وہ آپ ساتھ ایڈ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ اور زیادہ بہترین ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد ہماری اگلی جو دوائی آتی ہے وہ آتی ہے ایسکولس۔ ایسکولس ہومیوپیتھک میں پائلز کے لیے ایک بہترین دوائی ہے، اور یہ ایسی پائل جس کو ہم حرف عام میں بادی بواسیر کہتے ہیں، یہ اس کے لیے ایک بہترین دوائی ہے۔ اس کی علامات میں جو ہے وہ پخانے والی جگہ پہ درد ہوتی ہے،
اس کے علاوہ کمر میں درد کی شکایت بھی مریض کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کو قبض ہوتی ہے، اور یہ علامات جس مریض میں پائی جائیں تو آپ اس کو ایسکولس 30 پوٹنسی میں 5 قطرے صبح، 5 قطرے دوپہر، 5 قطرے شام کچھ عرصہ استعمال کروائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا یہ مسئلہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین ہماری جو اگلی دوائی ہے وہ ہے رٹینیا۔ رٹینیا 30 پوٹنسی میں استعمال کی جاتی ہے اور اس کے 5 قطرے صبح، 5 قطرے دوپہر، 5 قطرے شام استعمال کیے جاتے ہیں۔ رٹینیا کی جو علامات ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پخانے والی جگہ ہے وہاں پہ فشر بن جاتے ہیں، یعنی کہ کٹ آ جاتے ہیں، سرفس بڑی رف ہو جاتی ہے، تو جب وہ اس کو واش کریں، پانی وغیرہ لگے تو وہ اس میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو اگر کسی مریض میں یہ علامت ہو کہ اس کی جو پخانے والی جگہ ہے وہاں پہ فشر بن گئے ہوں، وہاں پہ کٹ آ گئے ہوں، سرفس رف ہو گئی ہو، اور ساتھ وہاں پہ مریض کو جلن بھی محسوس ہوتی ہو، تو ایسے مریض کو رٹینیا 30 پوٹنسی میں 5 قطرے صبح، 5 دوپہر، 5 شام کچھ عرصہ ریگولر استعمال کروائیں، ان کا انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین ہماری جو اگلی دوائی ہے وہ ہے پائیونیا۔ پائیونیا مدر ٹنچر میں استعمال کی جاتی ہے، اور پائیونیا ہومیوپیتھک میں پائلز کے لیے، ہیمورائڈ، بواسیر کے لیے ایک بہترین دوائی ہے۔ پائیونیا کی علامت میں سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ مریض کو پخانے والی جگہ پہ جس طرح زخم، السر اس طرح بن جاتے ہیں، اور ان میں پھر شدید تکلیف ہوتی ہے، مریض کو بہت زیادہ درد ہوتی ہے۔ تو اگر کسی مریض میں یہ علامت پائی جائے کہ اس کو پخانے والی جگہ پہ السر بن جائیں اور اس کی وجہ سے جب وہ واش کرے اس کو تکلیف ہو، درد ہو، جلن ہو، تو ایسے مریض کو پائیونیا مدر ٹنچر میں 10 قطرے صبح، 10 دوپہر، 10 شام آدھے کپ پانی میں ڈال کر کچھ عرصہ ریگولر استعمال کروائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا یہ مسئلہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہماری جو اگلی دوائی آتی ہے وہ آتی ہے کلکیریا فلور۔ کلکیریا فلور 6x پوٹنسی میں 4 گولیاں صبح، 4 گولیاں دوپہر، 4 گولیاں شام بغیر پانی کے چوس کر چبا کر استعمال کرنی ہوتی ہیں۔ کلکیریا فلور بائیوکیمی کی پائلز کے لیے ایک بہترین دوائی ہے۔ آپ اس کو کچھ عرصہ ریگولر استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصہ ریگولر اس کے استعمال سے پائلز کا مسئلہ، اس کے اندر جو موقع بن جاتے ہیں یا پائلز کی وجہ سے جو بھی علامت آتی ہے، باقی ادویات کے ساتھ آپ بائیوکیمی کی یہ دوائی کلکیریا فلور 6x میں ساتھ ایڈ کر کے استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مکمل طور پر فائدہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین ہماری جو اگلی دوائی ہے وہ ہے ہیما میلس۔ ہیما میلس بھی مدر ٹنچر کے اندر استعمال کی جاتی ہے، اور ہیما میلس ایسے مریضوں کی استعمال کی جاتی ہے جن کو بلیڈنگ ہوتی ہے، مگر ان کو بلیڈنگ ایسی ہوتی ہے کہ ان کو پخانے والی جگہ پہ یا پیٹ میں کوئی درد محسوس نہیں ہوتی، یعنی کہ اس کو پین لیس بلیڈنگ ہو، تو ایسے مریض کو آپ ہیما میلس مدر ٹنچر میں 10 قطرے صبح، 10 دوپہر، 10 شام آدھے کپ پانی میں ملا کر کچھ عرصہ استعمال کروائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جو پخانے والی جگہ سے بلیڈنگ آتی ہے وہ ان کی بلیڈنگ آنا بند ہو جائے گی اور ان کا پائلز کا مسئلہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین ہماری جو اگلی دوائی ہے وہ ہے ایلوز 30 میں۔ ایلوز 30 بھی ہومیوپیتھی کی پائلز کے لیے ایک بہترین دوائی ہے۔ ایلوز 30 5 قطرے آدھے کپ پانی میں ڈال کر صبح، دوپہر، شام 3 ٹائم استعمال کرتے ہیں، اور ایلوز کی جو علامات ہیں اس میں سب سے جو بڑی علامت ہے وہ یہ ہے کہ مریض کی جو پخانے والی جگہ ہوتی ہے، جو رنگ ہوتا ہے، وہاں پہ گچھے بن جاتے ہیں، اور گچھے موقعوں کے بنتے ہیں، یعنی کہ موقع اس طرح کے بن جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے یا بڑے بڑے مکس ہو کے مل کے، کہ وہ ایک گچھے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جیسے انگور کا گچھا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی مریض کے اندر یہ علامت پائی جائے کہ اس کو پخانے والی جگہ پہ ایسے گچھے بن جائیں جو انگور کے گچھوں کی طرح ہوں موقعوں کے، تو ایسے مریض کو آپ ایلوز 30 میں استعمال کروائیں۔ اس کے بعد ایلوز کی جو سب سے بڑی علامت ہے وہ یہ ہے کہ مریض کو ٹھنڈا پانی لگانے سے سکون ملتا ہے، یعنی کہ جب وہ واش کرتا ہے ٹھنڈے پانی کے ساتھ تو اس کو اپنی تکلیف کے اندر افاقہ محسوس ہوتا ہے۔ اگر کوئی مریض یہ کمپلین کرے کہ مجھے موقع بنے ہوئے ہیں اور وہ موقع بھی گچھوں کی طرح ہیں، اس کے ساتھ بلیڈنگ ہوتی ہے بہت زیادہ، یعنی کہ خون بہتا ہے، مگر مریض کہے کہ جی مجھے ٹھنڈا پانی لگانے سے آرام محسوس ہوتا ہے، تو آپ اس کو ایلوز 30 پوٹنسی میں بلا جھجک 5 قطرے صبح، دوپہر، شام کچھ عرصہ ریگولر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے وہ موقع بھی ختم ہو جائیں گے اور اس کی بلیڈنگ بھی ختم ہو جائے گی اور اس کی پائلز کا مسئلہ بھی مکمل طور پر حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین جو ہماری اگلی دوائی ہے وہ ہے ایسڈ میور۔ ایسڈ میور بھی 200 پوٹنسی میں استعمال کی جاتی ہے، اور ایسڈ میور بھی پائلز کے لیے ایک بہترین دوائی ہے۔
ایسڈ میور کی جو علامات ہیں اس کے اندر سب سے بڑی علامت ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے پہلے سنا کہ الوز کے اندر مریض کو ٹھنڈا پانی لگانے سے سکون ملتا ہے، اسی طرح جو ایسڈ میور کا مریض ہوتا ہے اس کو گرم پانی یعنی کہ نیم گرم پانی اگر وہ اپنی پخانے والی جگہ سے اس کو واش کرے، اس کو لگائے، تو اس کو اس میں ریلیف محسوس ہوتا ہے۔ اگر کوئی مریض یہ علامات بتائے کہ جی مجھے پخانے والی جگہ پہ گرم پانی یا نیم گرم پانی لگانے سے افاقہ محسوس ہوتا ہے، تو آپ ایسے مریض کو ایسڈ میور 200 پوٹنسی میں 5 قطرے صبح 5 قطرے شام 1 گھونٹ پانی میں ڈال کر کچھ عرصہ ریگولر استعمال کروائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پائلز کا مسئلہ، وہاں پہ کوئی موقع ہیں، کوئی جلن ہے، کوئی درد ہے، کوئی خارش ہے، ایون کہ کوئی علامت ہے، مگر مریض یہ کہے کہ جی مجھے گرم پانی لگانے سے سکون ملتا ہے، اگر مریض یہ علامت بتائے تو اس کو آپ بلا جھجک ایسڈ میور 200 پوٹنسی میں صبح شام استعمال کروائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پائلز کا مسئلہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہماری اگلی دوائی ہے کالن سونیا۔ کالن سونیا 30 پوٹنسی میں استعمال کی جاتی ہے، اس کے 5 قطرے صبح 5 قطرے دوپہر 5 قطرے شام میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور کالن سونیا کی جو علامت ہے اس میں سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ مریض کو بواسیر کے ساتھ ساتھ اس کو قبض بھی ہوتی ہے، یعنی کہ مریض یہ کمپلین کرتا ہے کہ جی مجھے قبض ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بواسیر کی شکایت ہے، تو ایسے مریض کو آپ کالن سونیا 30 پوٹنسی میں 5 قطرے صبح 5 دوپہر 5 شام کچھ عرصہ ریگولر استعمال کروائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی قبض بھی ٹھیک ہو جائے گی اور اس کی پائلز کی جو بھی علامات ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی توفیق سے وہ بھی صحیح ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ناظرین ہماری اگلی دوائی آتی ہے کیسکارا۔ کیسکارا سیگراڈا مدر ٹنکچر کے اندر استعمال کی جاتی ہے، اور کیسکارا بھی قبض کی وجہ سے یا قبض ہو اور اس کی وجہ سے پائلز ہو جائے، یا اکیلی قبض ہو یا اکیلی پائلز کی علامت ہو، تو ایسے مریض کو آپ کیسکارا مدر ٹنکچر کے اندر 10 قطرے صبح 10 قطرے دوپہر 10 قطرے شام آدھے کپ پانی میں ڈال کر کچھ عرصہ ریگولر استعمال کروائیں، تو کیسکارا کے استعمال سے مریض کی جو قبض ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ رفع ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو بواسیر کی علامتیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کیسکارا لیور کے لیے بھی ایک بہت اچھی میڈیسن ہے، یعنی کہ کیسکارا سے لیور، اس کے علاوہ انتڑیاں، پکانے والی جگہ، قبض، یہ ساری جو علامات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی میڈیسن سے یہ ساری علامات اللہ کی توفیق سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ پائلز کے لیے تو بے شمار ہومیوپیتھک کے اندر ادویات ہیں، یہ میں نے آپ کو جو بہت عام استعمال ہونے والی اور موٹی موٹی ادویات، چیدہ ادویات ہیں ان کے بارے میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ میرے سے کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں، تو میں اپنا نمبر ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس نمبر پہ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا اس کے بارے میں آپ کو مشورہ دے دوں گا۔ اس کے علاوہ پائلز کے اندر جو کرنے والا کام ہوتا ہے کہ اس کے اندر پرہیز بہت ضروری ہوتا ہے، کہ جیسے زیادہ دیر بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں، کمپیوٹر کا، آفس ورک کا، ڈرائیور حضرات، ان کو یہ چاہیے کہ وہ کچھ وقفے کے بعد اٹھ کر تھوڑا سا چہل قدمی کر لیا کریں، تاکہ ذرا ان کا تھوڑا سا ایٹماسفیئر چینج ہو جائے، اور اس کے بعد پھر وہ آ کے دوبارہ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اپنا کام شروع کر دیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس بیماری سے بچے رہیں گے۔ یہ اس کی بھی ایک پریکاشن ہے۔ دوسرے نمبر پر کھانوں کے اندر اپنے زیادہ مرچ مسالے، زیادہ اسپائسی چیزیں، چٹپٹی، بریانی، کڑھائی گوشت، اسی طرح اور جو مرغن غذائیں ہیں، زیادہ فاسٹ فوڈ ہیں، باربیکیو ہے، تکے کباب وغیرہ، ان سے حتی الامکان کوشش کریں کہ ان کو کم سے کم استعمال کریں اور زیادہ تر گھر کا کھانا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ اپنی خوراک کے ساتھ دہی کا استعمال، رائتے کا استعمال، اس کے علاوہ کھانے کے ساتھ اسپیشلی دوپہر کے وقت سیلڈ کا استعمال یہ لازمی کرنا چاہیے، تو اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس بیماری سے بچے رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قبض جو ہے، قبض سے بچنا اس بیماری میں بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ قبض جو ہے اگر زیادہ دیر رہے تو وہ اس بیماری کی وجہ بنتی ہے۔ تو قبض سے بچنے کے لیے جو عام طور پر ہم ٹوٹکے کرتے ہیں، اس میں ایک تو یہ دوائیاں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ان کے استعمال کرنے سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ قبض کا مسئلہ جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فروٹ کے اندر امرود اور آڑو فروٹ کے اندر بڑی بہترین چیزیں ہیں جو پیٹ کے امراض کو
ٹھیک کرتی ہیں، خاص طور پہ قبض کو رفع کرنے کے لیے بڑی بہترین ہے۔ اس کے علاوہ اس پھول کا چھلکے کا استعمال رات کو سونے سے پہلے نیم گرم دودھ یا نیم گرم پانی میں 1 چمچ ڈال کر استعمال کرنے سے بھی قبض کا مسئلہ دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو تھی جو ہے اس کے لیے احتیاطی تدابیر، اور اس کے علاوہ جو قبض سے بچنے کے لیے جو چیزیں تھیں۔ تو باقی امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے علاوہ بیل آئیکن کی گھنٹی کو ٹچ کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں۔ زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔